سب سے آپ اس کی کوشش کرو، نوٹ بھی کر دینا یہ بات. عروج کیسا ہو کہ ہر گھر میں ایک فرد کے علاوہ سب چلے جائیں، یہ اعلیٰ بات ہے. اور ادنا بات یہ ہے کہ ہر گھر سے ایک 4 مہینے کے لیے کم سے کم اگر ہم گرتے گرتے کہیں شہروں میں کہاں کریں ایک مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ برار میں ایسا ماحول بن جائے گا کہ ایسے گھر بھی وجود آ جائیں گے جس کی کارگزاری سامنے آ جائے کہ ایک آدمی گھر پر ہے، باقی سب اللہ کے ایسے گھر بنے گے آپ کیا؟ ایک آدمی گھر میں ہیں اور باقی سب اللہ کے راستے. یہ اعلیٰ بات ہے. اور ان کیسا اور آخری درجہ یہ ہے کہ کوئی گھر ایسا نہ ہو جہاں سے 4 بننے کی جاتی. ایک تو یہ بات آپ کو مدد کر رکھی ہے اس اجتماع کے ذریعے سے ہم اس کو کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ کوشش یہ کرو ہر مسجد کے ماحول میں 100% نمازی. ہر مسجد کے ماحول میں 100%. ایسی کاروں میں بڑھ جائے میری ماشاء اللہ فلاں مسجد کے ماحول میں ایسا ماحول بن گیا جب کوئی بے نمازی نہیں. اب کوئی بے نمازی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ماحول بنا ہوا تھا کہ منافقین بھی اس کی ہمت نہیں کرتے تھے کہ جماعت کی نماز منافقین بھی اس کی ہمت نہیں کرتے تھے کہ جماعت کی نماز وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھتے تھے. تو آج ہم اس ماحول میں ایسی محنت کریں کہ کم سے کم کوئی مسلمان ایسا باقی نہ رہے جو نماز مجھے پسند کرے. ہمارے فرار میں ہونے والے اجتماع کی ایک محنت یہ ہے کہ ہمیں اسے بلانا. ٹھیک ہے 100% نماز. اس لیے کہ آپ کے سامنے سب چیزیں رہیں گی نا تو آپ اس کو سامنے رکھ کر دعا بھی تو مانگو گے، دعا بھی مانگو گے، محنت بھی کرو سامنے رکھ. دوسری چیز تیسری چیز یہ ہے کہ ہر گھر کے اندر اعمال دعوت، ہر گھر کے اندر اعمال دعوت، تعلیم، ذکر، عبادت، اس کا ماحول ہر گھر کے اندر، گھروں میں یہ ماحول بنے. مستورات کے ذریعے سے مستورات کی تعلیم ہے، ان میں کوئی بات چیت کرنے جائیں ہمارے ساتھ وہاں مسجدوں میں گھر کے جتنے باتیں پڑھ رہے ہیں ان کو جمع کر کے اس کی ترغیب دینا، مستورات کی تعلیم میں اس کی ترغیب دینا تاکہ یہ بات گھر گھر میں پہنچے اور ان کو لگے کوئی گھر ایسا خالی نہ ہو جس کو ہر گھر میں ماحول بننا اسے کہتے ہیں کہ بچے بچے کی زبان پر بات کرتے ہیں. ماحول بننا کسے کہتے ہیں؟ بچے بچے کی زبان پر ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اجتماع ہو رہا ہے اور ہمارے گھر میں معلوم نہیں، اجتماع ہو رہا ہے گھر میں بھی معلوم نہیں ہے. ایک گلی میں کسی سے پوچھا مسلمان سے کیا ہو رہا ہے اسے معلوم نہیں. تو یہ تو کوئی ماحول بنا ہوا نہیں ہے. ماحول بننا اسے کہتے ہیں کہ بچے بچے کی زبان پر ہی مانا کہ ہمارے یہاں یہ کام ہو رہا ہے، ہمارے یہاں اجتماع ہو رہا ہے، بچے بچے کی زبان، تاکہ گھر گھر کے اندر ہم اعمال اجتماع کو عنوان بنا کر گھروں کے اندر اعمال شروع کریں. اجتماع ہوگا ہمارا، بلکہ اجتماع تو یہ اب جو آپ کی تاریخ آپ کو مل گئی ہے، تاریخ طے کر دی ہے، جماعت بھی یہاں سے بن گئی ہے اور اب آپ یہاں سے جا رہے ہو، اجتماع تو آپ کا شروع ہو گیا. یہاں سے جانے کے بعد کسی مسجد سے بھی کسی جماعت کو روکا نہ جائے. جو جماعت آج تیار اس کو آج نکال دو، جو کل تیار اسے کل نکال دو. کسی اجتماع کے لیے یعنی اجتماع کی جو تاریخ ہے ہماری جس پر ہماری دعا ہوگی جن تاریخوں میں، اس تاریخ کے لیے کسی جماعت کو روکا نہ جائے. اس جماعت کے لیے جماعت کو اس تاریخ کے لیے جماعت کو روکا نہ جائے. جب مدینہ منورہ جیسا جیسی مسجد ہو، مسجد نبی جیسا یعنی مسجد نبی جیسی مسجد ہو اور جمعے جیسا دن ہو، جب اس میں بھی
صحابی کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ تم اپنی جماعت میں نکلنے سے پیچھے رہ جاؤ. جمعے کا دن ہے، مدینہ منورہ ہے اور مسجد نبوی ہے، اس میں نماز پڑھنے کے لیے رکے تو اس کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے رک گئے ان ساری فضیلتوں کے ساتھ. تو اجتماع کی تعریف کے لیے اجتماع کو کیسے روک اتنے سارے فضائل اکٹھا ہو گئے ایک ساتھ. اس میں بھی یہ کہا کہ کتنا فرق ہو گیا کہ آدھے دن کی مسافت پہ جماعت کو پکڑ آدھے دن کی مسافت. کہا کہ تمہارے اور اس جماعت کے درمیان 500 برس کا فاصلہ ہو گیا ہے. 500 برس کا فاصلہ ہو گیا. اس لیے بھائی دوستوں کسی جماعت کو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ جماعتوں کی تاریخوں کو اجتماع پر ڈالا جائے. نہیں، اجتماع ہو رہا ہے. اب یہاں سے جانے کے بعد آپ کا اجتماع شروع ہو گیا. ہر مسجد سے اجتماع کے عنوان پر جماعتیں نکالی. یہ جماعتیں محنت کر کے پھر اپنے محنت کر کے علاقوں سے ان ساتھیوں کو لے کر اور ان جماعتوں کو بنا کر کے اجتماع پہنچے گی. نقد جماعتیں لے کے اجتماع پہنچے گی. وہ جماعتیں اجتماع سے نکلیں گی. لیکن آپ کی جماعت رکے اس وجہ سے کہ میں اجتماع سے جاؤں گا، یہ نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ اپنی جماعتوں کو فوراً جا کے نکالو. یہ اجتماع کی جماعتیں اب سے لے کے یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ جنوری. اور اجتماع کب ہے؟ فروری. یہ آپ کے پاس کتنے دن بچے؟ 1.5 مہینہ بچا ہے. اس 1.5 مہینے میں اتنی جماعتیں نکال دو ہزاروں کی تعداد میں. یہ ساری جماعتیں اجتماع کی جماعتیں، یہ ساری جماعتیں اجتماع کی جماعتیں ہیں. اس میں جن جماعتوں کو آپ کو مناسب سمجھے اپنے علاقوں میں، یہ جو اپنے علاقے میں جماعتیں ڈالی جائیں گی، یہ محنت کر کے جو جماعتیں بنا کر لائیں گی وہ جماعتیں اجتماع کی جماعتیں، وہ اجتماع سے نقل نکل جائیں گی. اور یہ اجتماع کی جماعتیں اجتماع سے پہلے نکل جائیں گی تاکہ کوئی محلہ پورے برار کا ایسا نہ ہو جہاں ہماری جماعت اجتماع کے لیے محنت نہ کرے. اس لیے جا کے جماعتوں کو نکالنا شروع کریں فوراً. جو مجمع آئے گا اجتماع کے اندر چاروں طرف سے، پھر اس مجمع پر انشاءاللہ محنت ہوگی. محنت کر کے اس کو وہاں سے جو تیار ہوں گے ان کو اجتماع سے نکالیں. اس سے پہلے ہو جائے. اس میں پوری جماعت کو ہم کسی کو بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ایک کام میں نے آپ سے عرض کیا کہ خروج اس طرح ہو کہ گھر پورا گھر خالی ہو جائے، اس طرح خروج. اور دوسرا یہ کہ ہر گھر کے اندر اعمال دعوت ہو، 100% نمازی ہو، 100% نمازی. اسی طرح سے بھائی دوستوں بزرگوں، ایک محنت اس کے ساتھ میں ہمیں یہ بھی کرنی ہے کہ دوران اجتماع جو 1.5 مہینہ بچا ہے، کسی ساتھی کسی کام کرنے والے کے اوپر انتظام کی کوئی شکل غالب نہ آئے. انتظام کی کوئی شکل غالب نہ آئے. پتہ لگا سارے میدان سے نکل کے محنت چھوڑ کر کے اور انتظام میں لگ گئے، ایسی کوئی شکل. صحابہ کے یہاں معمول تھا کہ وہ انتظام سے اوپر کام کو رکھتے تھے. انتظام سے اوپر کام کو رکھتے تھے. ایک صحابی جو اونٹ چلا رہے تھے، جب وقت تائید مدینے میں آیا تو سب سے پہلے وہ ان کا آمنا سامنا ہوا. وہ اپنے اونٹ چلانے کو بھول گئے اور اونٹ چلانے کو چھوڑ کر اس وقت کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ایسا صحابہ کے یہاں اس کا جذبہ، اس کا شوق کہ کوئی کام کی شکل ہو اس کو مقدم کرتے تھے، انتظام کی شکل کو مقدم نہیں رکھتے. تو ہمارے ماحول میں کوئی انتظام کی شکل ایسی مقدس نہ ہو. کام سارے ہونے ہیں، جو انتظامی امور ہے ان کی بھی دیکھ بھال ہوگی، لیکن ان کو اپنی طبیعتوں پر اپنے ذہن پر اتنا غالب نہ کریں کہ جو اصل کام ہو رہے ہیں، جو اصل کام ہے وہ رہ جائے، وہ نہیں رہتا. بلکہ اس کام کی شکل کو غالب رکھیں. اس کی فکر کس طرح سے محنت ہو، کس طرح سے وصولیاتی ہو، کس طرح سے خروج ہو. ہمارے جیسا جماعت لے کے گئے میوات میں، یہاں سے جا کر کے شام ہو گئی. بستی والوں نے کہا حضرت پہلے کھانا کھا لیں. حضرت نے کہا کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے وصولیاتی. رات کو 11 بج گئے. جب سب کے بستر مسجد میں لے آئے تو رات کو 11 بجے کے بعد کھانا کھایا. جماعتوں کی وصولیابی میں، جماعتوں کو بنانے میں، ان کے خروج کی ترتیب بنانے میں، اس میں جتنا ہمارا وقت لگے، جتنی ہماری قربانی لگے،
باقی سب چیزیں اس سے نکال جو جانی قربانی ہے، جس پر آدمی اپنا قدم اٹھائے گا، اپنا گھر چھوڑے گا، اپنے بچوں کو چھوڑے گا، اپنا کاروبار چھوڑ کے نکل رہا ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ساری دنیا میں اس قربانی کے جو اثرات پڑیں گے اس کا کچھ بدل نہیں ہے۔ سارے اپنا مال بھی خرچ کر دیں گے تو مال خرچ کر کے وہاں نہیں پہنچ سکتے جو ایک آدمی اللہ کے راستے سے نکل گئے، اس کا کوئی بدل نہیں۔ عام سے عام آدمی جس کے بعد نکلنے کے پیسے بھی نہیں ہیں، وہ انتظام کر کے وہ اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے، اس کا نکلنا بہت قیمتی ہے، اس کا نکلنا بہت قیمتی ہے۔ تو ہم اس کے دوران میں کوئی بھی چیز اپنے اوپر غالب نہیں کرتے اور اس کام کو انشاءاللہ ہم سب سے اوپر رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ خروج کا ماحول بنانے میں اس کی بھی کوشش کرو کہ جتنے لوگ جتنے ایک مسجد کے ماحول میں جتنے ایمان والے ہیں اس اجتماع کو عنوان بنا کر ہر ایک کا وقت کرے، ہر ایک کا وقت بنا، کوشش یہ کرو کہ آپ کا ایک درجے پڑاؤ ڈال دیا، اس وجہ سے ہر ایک کا وقت وصول کرو۔ نئے لوگ ہیں ان کو آپ نے 3 دن کے لیے وصول کر دیا، ان کی جماعت بنا کے بھیج دیا، ان سے ان نئے لوگوں کو لے کے آ جاؤ، ان کو اٹھا کے وہاں بھیجا، ان کو اٹھا کے یہاں بھیجا، اس طرح سے چاروں طرف ایسی حرکت ہو جائے کہ یہ لوگ نکلیں گے اسی میں سے 4 مہینے کے لیے سب وصول ہو جائیں گے، تو کوئی ایسا نہ بچے عام ہو یا خاص ہو جس کا کوئی وقت نہ لگ جائے۔ اجتماع کو عنوان بنا کر ہر فرد کا وقت لگ جائے، کوئی ایسا نہ بڑے اس کا وقت نہ لگے، یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے تاکہ ہر ایک کی وصولی بھی ہو، ہر ایک کا وقت لگے۔ کوئی آدمی صرف اپنا مال خرچ کر کے اور کوئی آدمی صرف اپنی مالی قربانی دے کے یہ نہ سمجھے کہ میرا کام ہو گیا، بلکہ اس کی جان کا استعمال کیا جائے، اس کی جان کو خرچ کرایا جائے اللہ کے راستے میں، اس کا چلانا، اس کا وقت گزارنا، یہ مقصود کے درجے میں ہمارا ہے۔ خاص سے خاص آدمی آرام سے اس بات کو ضرور قابو میں کرنا۔ اجتماع کی یہ ہمارا اجتماع ہے۔ دوسری چیزوں سے جو لوگ دوسرے تہوار مناتے ہیں یا کوئی چیزیں رکھتے ہیں یا کوئی ایسی چیز کرتے ہیں، ان سے اور ہمارے سامنے یہ فرق ہے۔ اس میں ہر آنے والے کی جانی قربانی اور مالی قربانی لگتی ہے، ہر ایک۔ اس کے لیے ہمیں ہر ایک کو کے اوپر وصولی کی محنت کرنی ہے، ہر ایک کا وقت لگوانا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو ہم نے تھوڑے وقت کے لیے بھیجا، خروج کرایا، وہ اپنے سے لوگوں نکال کے وہاں سے لائیں گے، وہ یہاں سے آئیں گے تو یہاں سے اور لوگوں کو نکال کے لے جائیں گے۔ اس طرح ان کا آنا جانا نکلنا آنا جانا، اس سے انشاءاللہ تھوڑا ماحول بنے گا اور وصولی بھی قابو میں رہے گا۔ بالکل نئی جگہ ایسی بھی ہوگی، اس میں بھی انشاءاللہ یہ ماحول بنا۔ تھوڑا بہت وقت بھی لگ جائے گا، ایسے نئے لوگ جو اس کام کو جانتے بھی نہیں ہیں ان کا بھی آپ نے وقت لگوا دیا۔ جو وقت اللہ کے راستے میں نکلیں گے ان کی سمجھ میں یہ کام آئے گا، ان کی سمجھ کھلے گی اس کام کے لیے، لیکن نکلنے سے کھلے گی، ان کا قدم اٹھائے اللہ کے راستے میں اس سے کھلے گا۔ اس لیے ہر ایک کا قدم اٹھانا ضروری ہے۔ اس طرح سے پہلے ہر ایک کا وقت کر لو گے۔ یہ چند چیزیں ہیں جو آپ کو نوٹ بھی کرا دی ہیں، اس کو آپ دھیان میں رکھیں۔ ایک تو یہ کہ ہر فرد کا وقت لگ جائے، اور دوسرا ہر گھر سے ادنا درجہ یہ ہے، ادنا درجہ ایک آدمی ہر گھر سے، اور اعلیٰ درجہ، اعلیٰ بات یہ ہے کہ ایک کو چھوڑ کے باقی سب جائیں، ایک کو چھوڑ کے باقی سب جائیں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ برار میں ایسے نمونے بن جائیں گے، ایسے گھر وجود میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ کارگزاری وہاں سننے کی چیز ہے، 24 گھنٹے مسجد آباد، یہ بہت اہم بات ہے۔ 24 گھنٹے مسجد آباد، ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹے آبادی کی ترتیب پر ڈالنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اجتماع ہو رہا ہے 24 گھنٹے کی آبادی دکھا دو، اس نیت سے مت کر، اس نیت سے نہیں، بلکہ اجتماع کو عنوان بنا کر اپنی مسجدوں کو اس معمول پر لے آؤ، اجتماع کو عنوان بنا کر اپنی مسجدوں کو اس معمول پر لے آؤ۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تم اپنی مسجدوں کو مسجد نبی کے معمول پر لے آؤ، اللہ پاک تمہارے محلوں کو مدینہ منورہ کے معمول پر لے آئے۔ مدینے والوں کا معمول کیا ہے؟
لکھا ہوا ہے کتابوں میں مدینے والوں کا معمول کیا تھا مدینے کے اندر. مدینے والوں کی زندگی کے واقعات لکھے ہوئے ہیں. گھر سے مہمان ملا, اپنے گھر لے گئے, بیوی نے کہا بچوں کے لائق کھانا ہے اور کچھ کھانا نہیں ہے, تو شوہر کہہ رہا ہے بیوی سے کہ بچوں کو بھوکا سلا دو, مہمان کو کھانا کھلاؤ. تو بیوی نے ایسے ہی کیا, بچوں کو بھوکا سلا دیا اور مہمان کو کھانا کھلایا. مدینے والوں کی زندگی. ایک مہمان کو لائے تو بیوی سے کہا چراغ درست کرنے کے بہانے سے چراغ کو بجھا دینا, ہم سارا کھانا مہمان کو کھلا دیں گے. ایک ہی آدمی جلائے کھانا, میں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا, اسے پتہ نہیں لگے گا اندھیرے میں کہ میں بھی جا رہا ہوں کہ نہیں کھا. یہ ہے مدینے والوں کی. میدان میں جان نکل رہی ہے, آخری وقت ہے, بھائی سے پانی مانگا تو دوسرے صحابی نے پانی کا تقاضا کر دیا. جنہوں نے پانی مانگا تھا انہوں نے کہا انہیں پہلے پکا دو. ان کے پاس گئے تو ان کی جان نکل گئی, ان کے پاس آئے تو ان کی نکل گئی, پانی کیوں نہیں دیا. مدینے والوں کی زندگی, ان کی صفات, یہ باتیں کہاں سے پیدا ہوئی تھی؟ حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جن کے درمیان میں 100 سال سے لڑائیاں چلتی ہیں. ان کی زندگی میں تبدیلی کہاں سے آئی؟ یہ صفات کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ جذبات کہاں سے بنے؟ اب اپنی جان دے رہے ہیں لیکن بھائی سے پہلے پانی نہیں پی رہے. 7 گھروں کا محلہ تھا, ایک بکری جتنی داخل ہوئی واپس 7ویں گھر میں آ گئی. 7 گھر سے 8واں گھر اس محلے میں نہیں, 7 ہی گھر تھے اور 7 میں سے چکر لا گیا. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ تم اپنی مسجدوں کو مسجد نبوی کے معمول پر لے آؤ, اللہ پاک تمہارے محلوں کو مدینہ منورہ کے معمول پر لے آؤ. یہ مدینہ والوں کی زندگی تھی, مدینہ والوں کی صفات. مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ آتے تھے, ہم 3 مہینے رہتے تھے کمرے میں اوپر, ان کا قیام ہوتا تھا. جمعرات کے دن دلی والے جا کے وہاں بیٹھتے تھے. تو ایک دن بیٹھے تھے, یوں کہتے تھے چلو تمہیں ایک ایمان کی بات سنا, چلو تمہیں ایک ایمان کا واقعہ سنا. یوں کہنے لگے کہ مدینے کے اندر جو تھے, مدینے میں معمول تھا کہ جس مسافر کی شام جہاں ہو جاتی تھی وہ مدینے سے گزرتا تھا. جس مسافر کی شام جہاں ہو جاتی تھی وہ اس گھر کا مہمان ہوتا تھا جس کے دروازے کے سامنے شام ہو. مدینے میں فرمایا مولانا سعید احمد خان مکی رضا ہے, مدینے میں ایک بازار لگتا تھا اونٹوں کا, اونٹوں کے بیچنے اور خریدنے کا. ایک صاحب اونٹ بیچنے آئے, دوسرے صاحب جو خریدنا چاہتے تھے انہوں نے ان کا بھاؤ معلوم کرا, بھاؤ انہیں زیادہ لگا, اونٹ اچھا تھا. سارے دن بازار میں گھومتے رہے, اونٹ نہیں مل سکا. شام کو انہیں کے پاس واپس آئے تو وہ اپنے گھر چلے گئے. لوگوں سے ان کا پتہ معلوم کیا, کون سے شام ہو گئی. جب انہوں نے دروازہ کھولا تو اونٹ بیچنے آئے تھے, ابھی ان کے گھر پہ پہنچ گئے. انہوں نے دروازہ کھولا تو رات ہو چکی تھی. اب یہ دن میں تھے خریدار اور بیچنے والے, ایک بیچنے والے تھے خریدنے والے تھے. وہ بات دن میں ختم ہو گئی. شام ہوتے ہی ایک مہمان ایک میزبان گھر میں داخل کر دیا, کوئی بات نہیں. گرم گرم کھانا پکوایا اور کھلایا اور بستر لگایا, آرام کرایا. صبح ہو گئی اور بیٹھ کر کے معلوم کر رہے ہیں کیا غرض ہے کہ آپ کا اونٹ اسی قیمت میں لینے کو تیار ہے. انہوں نے کہا وہ میں نے آپ کو ضلع کھلا دیا کیونکہ آپ میرے مہمان بن گئے, آپ میرے مہمان بن گئے تھے. ایسا دل اللہ پاک نے صحابہ کو عطا فرمایا تھا کہ مالدار سے مالدار آدمی کی ہمت نہیں کرتی, مالدار سے مالدار آدمی کی ہمت نہیں کر سکتا. کتاب میں لکھا ہوا تذکرات کے اندر حافظ شاہی سے پوچھا کس کو دیکھا تم نے اپنے نظر سخی, کہا کہ ان کو دیکھا صحابہ کو. ایک راستے ان عربوں کو دیکھا کہ ہم نکل کے لشکر ہمارا جانا تھا, بس کسی نے یہ کہہ دیا رات میں کھانا کھاتے وقت کہ بھائی کلیجی بہت اچھی لگی, تو 300 بکریوں کے سر کٹے لیتے کلیجا نکال دیا. مالدار سے مالدار آدمی مقابلہ نہیں کر سکتا. ایسی صفات اللہ نے نہیں کرتا. صاحب حضرت نے کیا فرمایا, یوسف عبداللہ نے کہ تم اپنی مسجدوں کو اس معمول پر لاؤ. یہ ساری صفات اور یہ ساری جو چیزیں بنی تھی جو افراد تیار ہوئے تھے وہ ان مسجدوں میں جو اعمال دعوت ہو رہے تھے ان اعمال دعوت کی برکت سے ہوئی, ان اعمال دعوت کی برکت سے. مسجدوں کی آبادی, مسجدوں میں اعمال,
مسجدوں کو وقت دینا، مسجدوں کے اندر جو ہے اپنا وقت گزارنا. 3 طبقے تھے 3 مدینے کے اندر، ایک مہاجرین کا، ایک انصار کا، ایک مہاجرین کا اور ایک انصار کا، اور ایک انہی دونوں سے مل کے بنا تھا جس کے پاس کوئی کام نہیں تھا، جو سفر پر رہا کرتے تھے. مہاجرین کے اکثر اوقات فارغ تھے، انصار مدینہ اپنی کھیتی باڑی کے ساتھ آدھی رات کی ترتیب پر. مہاجرین کے اکثر اوقات فارغ تھے اور انصار مدینہ اپنی کھیتی باڑی کے ساتھ آدھا دن آدھی رات مسجد کو دیا کرتے تھے. اور ایک جماعت ایسی تھی صحابہ کے دونوں کے درمیان میں جس کے پاس کوئی کام نہیں تھا، نہ گھر نہ گھر. ان کی تعداد کم زیادہ ہوتی رہتی تھی. یہ مسجد نبوی کا چبوترا تھا جس کا نام صفہ تھا، اس پر یہ لوگ رہا کرتے. اس طرح سے مسجدوں کو وقت دینے والے، مسجدوں کو مہاجرین کے اکثر اوقات فارغ، وہ تجارت کیا کرتے اکثر اوقات فارغ. انصار مدینہ اپنی کھیتی باڑی کی مشغولی کے ساتھ آدھا دن آدھی رات کا اہتمام کرتے. مسجد اس اجتماع کو عنوان بنا کر مسجدیں کس ترتیب پر آئیں؟ صبح فجر سے لے کے عشاء تک وقت دینے والے لوگ مسجد میں موجود ہوں. 8 گھنٹے کی ترتیب پر لایا جائے. حضرت نے فرمایا ان سے کہو 8 گھنٹے ایک وقت میں دیں، 8 گھنٹے ایک وقت میں دیں. عام طور پر 8 گھنٹے فارغ ہیں. عام طور پر ہر مسلمان کے پاس 8 گھنٹے فارغ ہیں، چاہے وہ مسجد کو وقت دے نہ دے وہ الگ بات ہے، لیکن عام طور پر وقت فارغ ہے ہر مسلمان کے پاس 8 گھنٹے. 8 گھنٹے اپنے گھر کے اور 8 گھنٹے کاروبار کے، اور 8 گھنٹے گھر کاروبار سے جو بچ گئے یہ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے مسلمان اپنے گھر میں وقت دینے سے اور کاروبار میں وقت دینے سے نہیں بگڑتا. حضرت فرماتے تھے مسلمان بگڑ رہا ہے گھر اور کاروبار کے علاوہ کا جو وقت ہے وہ وقت کے غلط استعمال سے. اگر مسلمان کا وہ وقت استعمال کر لیا جائے تو اس کے پاس فارغ ہے. اگر مسلمان اس وقت کو مسجد میں دے دے گا تو اس کی زندگی میں وہ صفات پیدا ہو جائیں گی مسجد میں وقت دینے کی وجہ سے، جو صفات بڑے بڑے اولیاء اللہ میں ہوتے ہیں. ایک عام سے عام مسلمان کی زندگی میں اللہ پاک وہ صفات پیدا کرتے ہیں. اس لیے ایک مسلمان کی حفاظت، اس کی دینداری کی حفاظت، اس کی روحانی ترقی، ایک مسلمان کو ایک اس مقام پر پہنچانے کے لیے ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ اس کے فارغ وقت کو مسجد میں دینے کا معمول بنا. مسلمان کے فارغ وقت کو مسجد میں دینے کا معمول بنانا ہے. یہ نہیں ہے کہ آج گشت کا دن ہے گشت کرا دو، جماعت آئیے ساتھ دے دو. مسلمان گشت کرا کے فارغ ہو جائے گا، وہ جماعت کا ساتھ دے کر فارغ ہو جائے گا. لیکن مسلمان کو اس پر تیار کرنا ہے کہ آپ اپنا فارغ وقت مسجد میں دینے کا معمول بنا لو، اس کے معمول میں داخل کرو. جیسے مسلمان روزانہ اپنے کھانے کے لیے وقت دیتا ہے، اپنے جو ہے وہ اپنی ضروریات کے لیے وقت فارغ کرتا ہے، اپنے گھر میں دینے کے لیے، اپنے سونے کے لیے وقت فارغ کرتا ہے، اپنے کاروبار میں دینے کے لیے وقت فارغ کرتا ہے، ایسے ہی مسلمان معمول بنا کر مسجد کو دینے کے لیے اپنے وقت کی ترتیب کریں. عام سے عام یہ جو اس طرح ہونے والا ہے اس کو عنوان بنا کر مسجدوں میں اس بات کو چلانا، ایک ایک مسلمان سے اس کی خوشامد کرنا، تاکہ اجتماع سے پہلے ہماری مسجدیں مسجد نبی کے معمول پر آئیں. اور مسجد نبی کا معمول یہ تھا کہ صبح سے لے کے شام تک مسجد میں اعمال کی ترتیب کریں. بازار کے وقت میں بازار میں گشت بھی تھا، اور بازار کے وقت میں مسجد میں حلقے بھی لگے ہوئے ہوتے تھے. ابو ہریرہ کا جو واقعہ ہے وہ یہ ہے، اس سے دونوں باتیں ملیں گی. بازار کے وقت میں بازار میں گشت بھی ہے، اور بازار کے وقت میں مسجد میں اعمال ہیں، مسجد میں حلقے لگے ہوئے ہیں. بازار کے وقت میں مسجد خالی نہیں ہے، بازار کے وقت مسجد خالی نہیں ہے. انہوں نے بتایا آنکھوں سے دیکھ کر آئے، پھر بازار میں آ کر انہوں نے بتایا. جب انہوں نے پوچھا کہ مسجد میں کیا ہو رہا تھا، کہ قرآن سیکھ رہے تھے، حرام حلال کے تذکرے ہو رہے تھے، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے. یہ بازار کے وقت میں مسجد میں اعمال ہو رہے تھے. تو بازار کے وقت میں بھی مسجد عمل سے خالی نہیں تھی. مسجد نبی کا معمول یہ تھا. اور بازار کے وقت میں صحابی جا کر بازار والوں کو تقاضا کر کے مسجد میں بھیج رہے ہیں. یہ مدینہ کے اندر صحابی کا عمل ہے.
یہ صحابی کا عمل ہے اور یہ مسجد کا معمول ہے. ہمیں اس اجتماع کو عنوان بنا کر ہمیں اس ترتیب پر اپنی مسجد کو 24 گھنٹے آبادی کی ترتیب پر لانا ہے. اس لیے ایک مسلمان 24 گھنٹے مسجد کو نہیں دے گا. مسجد کے ماحول میں رہنے والے جتنے ایمان والے ہیں یہ سب مل کر تھوڑا تھوڑا وقت مسجد کو دیں گے جو ان کے پاس فارغ ہے, اس سے مزید 24 گھنٹے آباد ہوتے ہیں. اس لیے اس کی یہ موقع ہے ہمارے پاس, اس کی ترتیب ہے کہ ہم اس وقت اپنی اس اجتماع کو عنوان بنا کر 24 گھنٹے اپنی مسجدوں کو آبادی کی ترتیب پر لائیں. یہ نہیں ہے کہ اجتماع کے لیے لائیں بلکہ دائمی ترتیب ہو کہ اس پر ہمارا محلہ اس پر آ جائے کہ مسجدوں میں وقت دے کر کے مسجدیں آباد ہوں. کر لو, تیار ہو. اب یہ تو پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ کون کریں, یہ تو ضرورت نہیں ہے, اس کی تو ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہ اس کی تو وہ نہیں ہے کہ بھائی جو تیار ہو بتا دو, جو تیار ہو بتا دو, جو تیار نہیں ہے وہ رہنے دو. یہ تو اس کی تو بات ہی نہیں ہے. آپ لوگوں کو نظام الدین بلایا ہے تو اسے نہیں بلایا کہ آپ کچھ کرو کچھ مت کرو. اس نے بلایا کہ تو آپ کو 100% کرنا ہے. کیوں بھائی؟ ہاں, مسجد برار سب سے پہلے پہل کرتے, بہت سارے کاموں میں اس نے پہل کری ہے, تو برار اس میں بھی پہل کرتے کہ مسجد نبی کے معقول پر آج 24 گھنٹے مسجد میں آبادی کی ترتیب. حضرت نے فرمایا کہ ان سے کہو جو لوگ ریٹائر ہو گئے اور جن لوگوں کے بچوں نے انہیں کاروبار سے فارغ کر دیا وہ 16 گھنٹے مسجد میں تھے. کتنے گھنٹے؟ 16 گھنٹے. اچھا, ایک صحابی کتنے دن سے وقت دے رہے تھے مسجد میں؟ ایک صحابی تھے, کیا نام تھا ان کا؟ نکلا ان کو چوہے نے لا کے اثر بھی دی, کیا نام تھا بتا دیجیے؟ اسود. وہ کیوں وہ 8 دن سے گھر نہیں گئے؟ جو ہم نے سنا 8 دن سے کتنے تقاضے تھے مسجد کے اندر کہ 8 دن سے نہیں گئے. اس سنڈے کی چھٹی مانگی تو سنڈے کر کے باہر گئے. وہاں جا کر کے وہ چوہا جو ملا اس کا ایک ساتھی تھا, اس کو رومال ڈال دیا, وہ سنجا کرتے رہے, وہ چوہا ڈال کر آخری میں لا کر سارا مال لے کر کے صحابی 8 دن ہو گئے, نہ گھر گئے نہ بازار گئے, نہ گھر گئے نہ بازار گئے. یہ اشرف جب ملی انہیں لے کے مسجد میں آ گئے. اللہ کے نے میرے ساتھ فرمایا تم نے بل میں ہاتھ ڈالا تھا یا چوہے نے لا کے دی تھی؟ لیکن میں نے بل میں ہاتھ نہیں ڈالا تاکہ تمہاری رزق ہے, تمہاری رزق ہے. جب مسجدوں میں وقت دیں گے ہمارے ساتھی اتنے بڑے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. مسلمان کی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو مفت میں مال نہیں ہے. مسلمان اس لیے پریشان ہے کہ مسلمان اللہ کے لیے فارغ ہے. مسلمان اللہ کے لیے فارغ نہیں ہے. حدیث قدسی ہے, آدم کی اولاد کو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا, میں تیرے سینے کو تو مفرات سے خالی کر دوں گا اور تنگی دور کر دوں. مسلمان کی تنگی اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے لیے فارغ ہے. طے کر لو, لیکن مسلمان کی خوشامد کرنا, ہاتھ پیر جوڑنا, پیر پکڑنا, اس کو تیار کرنا کہ ہم تم سے کاروبار کا وقت نہیں مانگتے, گھر کا وقت نہیں مانگتے. گھر کا وقت گھر میں دو, کاروبار کا وقت کاروبار میں دو, لیکن جو وقت اس سے بچ گیا وہ سارا وقت بچ گیا. بس مسلمان کو ضائع ہونے سے بچانے کا اس سے بہترین راستہ کوئی اس کی زندگی میں بگاڑ سے بچنے کا. مسجد میں رہنا, مسجد میں اللہ کے لیے وقت فارغ کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کو کھینچنا ہے. اس کی زندگی میں جو مسائل ہیں ان کا حل ہونا ہے. آپ مسجد کے تقاضوں میں مجبور ہیں, آپ کو وقت نہیں مل رہا, اللہ خیر سے اس کو سوچنا چاہیے. جتنا اللہ کے کام میں اپنے آپ کو مشغول کریں گے, جتنا لگے رہیں گے, اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کا انتظام خیر سے کریں گے. ایسی جگہوں سے روزی دیں گے جہاں سے کمان بھی نہیں ہوگا. عمران بن حسین رضی کی روایت ہے, جو شخص ہم وطن اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اسی کا بن جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے کاموں کو خود کرتے ہیں, ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں. ہم تو پھر بھی کہہ رہے ہیں چلو 8 گھنٹے کاروبار میں دے دیں,
اور 8 گھنٹے گھر میں دے دو. 6 گھنٹے سونا بھی ہو, 8 گھنٹے کاروبار میں دو, 8 گھنٹے پھر بھی کہہ رہے ہیں جو بچے ہوئے 8 گھنٹے ہیں وہ مسجد میں دے دو. اگر ایک مسلمان 8 گھنٹے مسجد میں دے دے گا تو مسجد نبوی کے معمول پر مسجد ایسی آئے گی کہ کوئی وقت مسجد میں خالی نہیں بچے گا. اس مسلمان تیار ہو, اپنی اپنی مسجدوں کی نیت کر لو, انشاءاللہ ہم اس کو نمونہ کریں گے. ٹھیک ہے, اور سارے برات کر یہ سب سے اہم چیز ہے. روزانہ کی محنت کے ذریعے سے مسجدوں کو آباد کر دو. ایک مسلمان کی ہر ضرورت مسجد کی, اور ایک مسافر کوئی بھی مسلمان آئے گا مسجد میں, اس کا ہر تقاضا مسجد جس مسجد میں آبادی کی محنت ہوگی ہر تقاضا اس کو پورا ہو جائے, ہر تقاضا پورا ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے, عمل کی توفیق دے. کتنے تقاضے ہو گئے جی بھی بتاؤ؟ خروج ہر گھر سے, خروج ہر گھر سے خروج, وہ اعلیٰ اور ادنا میں نے آپ کو بتا دیا. ہر گھر سے خروج, ہر گھر سے 24 گھنٹے مسجد کی آبادی, ہر گھر میں اعمال دعوت, ہر گھر میں اعمال دعوت, قرآن کا سیکھنا سکھانا, کتاب کا پڑھنا, 6 صفات کا مذاکرہ, تشکیل ترتیب, یہ سارے ہر گھر کے اندر ہو. 100% نمازی, 100% نمازی. اور ایک تقاضا رہ گیا سوچا آپ ہر ایک کا وقت لگا تو خروج کی فضا بنے, خروج کی فضا ایسی بناؤ کہ کوئی وقت کوئی فرد نہ بنے, جس کا وقت نہ لگ جائے. تھوڑا زیادہ سب وقت تو سبھی لگ جائے, لیکن اثر آپ کو 4 مہینے کے اوپر کر کے بھیجنا ہے. ایسے لوگ تیار ہو جائیں جیسے مولانا نے فرمایا, اس جذبے کے لوگ ہوں چاہے تھوڑے ہی ہوں, ایسے لوگ تیار ہو, ایسے لوگ تیار ہو جو یوں کہ 100% جان مال ہمارا اللہ کے لیے. ہجرت کون سی, باغتا یا باغیہ؟ بولو جی کون سی ہجرت؟ ہجرت ہے باغتا. بس ہمارے ساتھ رہو, ہمارے ساتھ رہو. ہجرت باغیہ یہ ہے کہ اپنے دیہات میں جا کے رہو, جب تقاضا آئے جب آ جاؤ. ہم اس کو اعلیٰ تشکیل سمجھتے ہیں. 4 مہینے چلنے کا مسئلہ نہیں ہے, جب تقاضا آئے گا میں تیار ہوں. صحابہ کے ہیں تشکیل اندر, اعلیٰ کیا تھی؟ بس ہمارے ساتھ رہو. یہ اعلیٰ ایک ہے بیرون ملک, ایک تقاضا ہے اس طرح سے بیرون ملک. بیرون ملک کی جماعتیں ساری دنیا میں جانے کے لیے جماعتیں دے دو, ساری دنیا میں جانے کے لیے جماعتیں دے دو. ایسی جماعتیں دو جو یوں کہیں کہ ہمارا یہ وقت ہے اور ہمیں جلدی سے لوگ دلوا دو جائیں. ایسی جماعتیں نہیں چاہیے. یہ رخ ہے, اس پر ہمیں جانا ہے, ہماری جماعت تیار ہے, چاہے 1 سال لگے یا 2 سال لگے, ویزا ملے, ہمیں جا کر کے وہاں داخل ہونا ہی ہونا, ہمیں جا کے داخل. ہاں, مولانا سعید احمد خان مکی رحمۃ اللہ فرمایا کہ جب شروع میں جماعتیں جب بھیجی یہاں سے تو کوئی مرکز تو ہوتا نہیں تھا, اور کوئی ویزا کوئی اس کی کوئی ترتیب بھی نہیں ہوتی تھی. تو کیا ہوتا تھا کہ یوں کہتے تھے جماعتوں سے کہ جاؤ چل کے اور اس کو کس طرف کے پاس پہنچ کر کے اس میں داخل ہونے کی کوشش کریں. یہ کہتے ہیں یہ ترتیب بھی شروع ہو جائے جماعتیں نہیں. مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ فرمایا کہ اس ملک کی سرحد کے پاس پہنچ جاؤ, اس میں داخل ہونے کی کوشش کرو. یہ تھا بیرون ملک کی جماعتوں کی ترتیب. جب یہ کام بیرون ملک میں شروع ہوا تھا اس وقت تو مولانا نے فرمایا کہ ہماری جماعت تھی سرحد پہ, انہوں نے جب ہم پہنچے تو انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ داخل نہیں ہو سکتے, آپ داخل نہیں ہو سکتے. تو ہم وہاں سے ہٹے نہیں, ہم وہاں سے ہٹے نہیں. اور فرمایا 9 گھنٹے تعلیم میں نہیں جمع, کتنے 9 گھنٹے جمع کرتے آواز ہوتی ہے. بات بلا کر کے وہ آیا, ہمارے پاس کھول دیں گے اور لے جا کے سب پر چپل آ کے اندر. ایسے تو کام شروع ہوا وہ بن جائے. تو ایسی جماعتیں دے دو آپ جو جماعتیں اس طرح کی ہوں کہ ایسی جماعتیں بنا دو آپ ان کو کہ بھائی یہ جماعت بن رہی ہے فلاں آپ لوگ کہیں بھیج سکتے ہیں, جن کے لیے نہ خرچ کے مسائل ہیں اور جن کے لیے نہ وقت کے مسائل ہیں. بس یہ کیا ہے,
یہ دروازہ کھولنے والی جماعت بیرون ملک، یعنی آپ باہر کے لوگ وہ سارے کے سارے ساری دنیا آپ نے دیکھی ہے اور ماشاءاللہ 4 مہینے اور ملکوں میں سفر کیے ہوئے لوگ ہوں، تو آپ سے تو ہمیں اگلا تقاضا رکھنا ہے نا. اگلا تقاضا یہ ہے کہ ایسے ملکوں میں جا کے دروازے بناؤ، کھولو اور راستے بناؤ جہاں ابھی تک جماعتیں داخل نہیں. اس سطح کی جماعتیں چاہیے، اس سطح کی جماعتیں چاہیے. ایسے لوگ جیسے ہمارے بیٹھے ہیں کیا ہوا، یہی جان لگا دیں گے، جان لگا دیں گے بس. اگر کوئی تقاضا ہے نہیں، دوا بتانے کو تقاضا ہے، آگے کوئی ڈیوٹی تو کرنی نہیں ہے. ایسے جذبے کے لوگ صحابہ اکرام تو گھر اور کاروبار کے ہوتے ہیں سارے ایسے ہی فارغ تھے. پڑوس کے ملک میں جو مرکز ہے ہمارا، اس میں امام تھے، ان کا نام تھا مولانا شکیل. اکثر یہ بات کہتے تھے امت کی عورتیں جب تک بیواؤں جیسی زندگی گزارنا یقین نہیں کرے گی اس وقت صحابہ کی عورتیں ایسی ہوتی تھی جیسی بیوہ ہیں، بچے ایسے ہوتے جیسے یتیم ہیں. اس میں لمبے سفر ہوتے تھے. عورتیں شوہر کے ہوتے ہوئے بیواؤں کی زندگی گزارنا، بچے اپنے باپ کے ہوتے ہوئے یتیم جیسے زندگی گزارنا. باپ کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہو رہا، کتنے سے لمبے سفر کرتے تھے، نکل جاتے. ان کی برکت سے آج ساری دنیا میں یہ دین اللہ نے پہنچا دیا. اگر ہم لوگ اس قربانی پر آئے تو آگے والوں تک پہنچ جائے. کر دو گے یہ بیرون ملک کی جماعتیں اللہ کی جن کے بارے میں بھی ہو کہ خرچ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وقت کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جماعتیں تیار ہیں، اس سطح کی جماعتیں ہونی چاہیے. کر لو گے بس. اور ہم اسی انشاءاللہ خبر حضرت کو یہ دیں گے کہ ہم نے تو اسے تقاضا رکھ دیا ہے کہ نہ خرچ کا مسئلہ ہے نہ وقت کا مسئلہ ہے. بس نہ وقت کا مسئلہ نہ خرچ کا مسئلہ. ملکوں میں بھیج دو، اڑتے رہیں گے، دروازے کھول کے راستے بنا کے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بس اجتماع عنوان بنا کر ایسی قربانیوں کو وجود میں لے آنا ہے جن قربانیوں پر رکھ کر اللہ پاک سارے عالم میں ہدایت کی ہوائیں سمجھے. غیروں کی بستیوں سے بھی گزرو، دعائیں مانگتے ہوئے اے اللہ روتے ہوئے گزرو، ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کرتے ہوئے گزرو. جہاں سے بس میں بیٹھے ہو، ٹرین میں بیٹھے ہو، آج اپنے سفر کر رہے ہو، صوبے کے اندر غیروں کی بستیاں آ رہی ہیں، ان کے لیے دعائیں مانگتے، ان کی بھی نیت کر رہے. ایسی ہوا چلے کہ پورا ماحول بدلے. کریں گے انشاءاللہ. بس ہمیشہ بتائیے بس میں نیت پہ اس طرح میں جگہ یہ تو ہم نے سب کے سامنے تقاضے رکھ دیے ہیں. اصل میں یہ سب تقاضے سب کے اوپر ہیں. بس اس میں آپ یہ جو میں نے آپ سے کہا ہے یہ باتیں آپ نوٹ کر لو، یہ والی یہ سب تقاضے ہیں جن کو آپ کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس بات کو یاد رکھنا جو میں نے بات آپ سے شروع میں کہی تھی، مولانا یوسف صاحب نے بات فرمائی تھی، بیوی روٹھ جائے، بعد اجڑ جائے، لیکن ساری دنیا میں اللہ کا دین روشن ہو جائے اور پھیل جائے. اس جذبے کے 200 لوگ مل دو، 2000 بھی چاہیے بیچوں والوں میں ڈالو. ایسے لوگ تیار تاکہ اس طرح آپ کا لگے. تو اس طرح کے چاروں کوئی 10 کلومیٹر دور بھی کوئی جب آپ کا اجتماع چل رہا ہو، 10 کلومیٹر دور بھی کوئی آدمی ہو اور وہ چاہے غیر ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی یہ کہے کہ میرا دل کھینچا جا رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے، میرا دل کیا ہو رہا ہے. ایسی قربانیوں کا ماحول قربانیوں کے ساتھ ہوتے اس کا ماحول کریں گے انشاءاللہ. ہمیں سب کچھ کہیں رسم یہ ہے کہ پورا مجمع یہاں سے جا کے محنت کی لگے گی. محنت میں اپنی ذات کم سے کم جو 1.5 مہینہ باقی رہ جاتی ہے جو اجتماع کے لیے، یہ کم سے کم اتنا مجمع 24 گھنٹے اپنی مسجدوں میں دے کر اپنی مسجد دعا جماعت کے ہر گھر تک یہ بات پہنچائے اور ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں 4 مہینے کا اجتماع سے تیار ہونا چاہیے. جتنے نقد نکال دیتے اتنے نقد نکال دو. چلے کی تشکیل نہ کریں، چلے کو تیار سے محبت سے چپکے سے بات کریں اور نہ چاری گھڑی کی تشکیل کریں گے سب کے ساتھ. اور اس اجتماع سے
جو اپنا جو جوڑ ہے لڑکوں کا اجتماع بھی اس کے اندر چلے گا. اس اجتماع سے تقریباً ہر مسجد سے فرار کی ہر مسجد سے 4 بجے کی جماعت کا آنا یقینی طور سے ہے. یہ سب کے سب 2200 مسجدیں ہیں تقریباً پورے فرار کے اندر. ویسے زیادہ ہے کچھ. اتنی جماعتیں 4 بجے کی اس جوڑ سے نکلنی چاہیے. اور اس سے پہلے ماشاء اللہ چلے کی جماعتیں 4 جماعتیں اس بات میں اجتماع کے لیے جوڑ کے لیے جماعتوں کو موخر کر کے رکھنا نہیں ہے. جیسے مودی کے ضلع کا نظر ہوا تھا بھی اسے کہا تھا کہ جنوری کے مہینے میں ہر مسجد سے ایک جماعت نکال دو اور ایک جماعت اپنی اجتماع سے نکال دو. اس طریقے سے جنوری کے مہینے کی جماعت نکل جائے گی اور 1 فروری میں نکل جائے گی. اس طریقے سے ہر ضلع والا ہر مسجد والا ایک جماعت اپنی اجتماع سے پہلے اور ایک جماعت تقریباً اپنے اجتماع سے نکال دے. تو انشاءاللہ 4400 جماعتیں اپنے یہاں پر 4 مہینے کی برابر سے نکل جائے گی. اس 1.5 مہینے کے اندر کریں گے اسی فکر میں. اور 3 دن کی جماعتیں تو روزانہ اپنی مسجد سے نکالنا شروع کر دو آج سے. اس 3 دن کی جماعتوں سے ایک ماحول بنے گا, گھروں کا, محلے کا, مسجد کا, بستیوں کا, دیہاتوں کا. 3 دن کی جماعت سے بڑا اثر ہوتا ہے. پھر اسی میں سے 4 مہینے کی جماعتیں مزید ہم کو ملے گی انشاءاللہ. کر لیں گے اس کی فکر. اللہ تعالیٰ آسان ہے. اور جن کا ابھی سفر نہیں ہے وہ وہاں مسجد کے اعمال میں پابندی سے رہیں. اس مسجد کی بہت برکت ہے. جب ان کے اعمال میں شریک رہیں گے تو اس کا والے اس وقت میں انشاءاللہ پابندی کے ساتھ رہیں انشاءاللہ. بہت اس سے پہلا آپ نے مغرب کو مجلس سمجھا کے اعمال میں شریک رہیں. جیسے پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ مغربی مجلس ہوگی, ماشاء اللہ مکمل بات اللہ تعالیٰ نے اپنے مدد سے بھائی مسلم صاحب سے اللہ نے کروا لی ہے اور مکمل تشکیل ہمارے ان کی ہے, مردوں کے اعتبار سے بھی اور مساجد کے اعتبار سے بھی. اب تو الحمدللہ اس بات کو سننے کے بعد اور ہمارے حوصلے اور جذبات کے جو ہم نے اللہ نے ہمارے بنائے ہیں اس پر تو ہم کو ضرورت نہیں کہ مغربی میں ہماری ہوگی. یہ ہے کہ جو مجالس مسجد میں ہوتی وہ ماشاء اللہ اس سے کچھ کم نہیں بلکہ زیادہ قیمتی ہو. ہماری نسلات ہے کہ ٹکٹ ہم تو نکل جائیں گے, ٹکٹ دیں گے جو کل جانے والے وہ مسجد کے مجالس کو قیمتی سمجھ کر اس میں اثر بار بکری بار حیات صحابہ پنجاب صبح کا ہم لوگ کا بیان اس سب سے ہم اہتمام سے رہے. وہ مجالس بہت زیادہ قیمتی ہے. سب کرنے بھی انشاءاللہ.